ناظرین، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایران کا جو الفتح میزائل ہے یہ کیا ایک ٹریلر ہے اور کیا پکچر ابھی باقی ہے اور وہ پکچر کیا ہے یہ بتاؤں گا۔ اور دوسرا، اسرائیل نے اپنے ایئرپورٹس کیوں بند کر دیے، کیا خطرہ ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا پینک پھیلا ہوا ہے ادھر اسرائیل کے اندر، اس کی تفصیل۔ اور پھر یہ کہ ایران کے پاس جو میزائلز ہیں ان میں کیا کیا ایسا ڈیفرنٹ نظر آیا ہے، ایک نیا میزائل سامنے آیا ہے، اس میزائل نے کیا کیا ہے، اور یہ کہ کون سا بڑا ٹارگٹ ایران نے اسرائیل کے اندر حاصل کر لیا ہے، اور کچھ نئے ٹارگٹس جو لاک کیے ہیں، یہ سب کچھ بتاؤں گا۔ میاں طاہر حاضر خدمت۔ تو سب سے پہلے تو آتے ہیں کہ اسرائیل نے اپنے تمام ایئرپورٹس بند کر دیے ہیں۔ دو بڑے ایئرپورٹس ہیں اسرائیل کے پاس، ایک ایئرپورٹ ہے بن گورین اور دوسرا ہے اس کا رامون۔ یہ دونوں ایئرپورٹس اس نے بند کر دیے ہیں اور کئی دنوں سے بند ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کی جو ایئر لائنز ہیں، ایک ایئر لائن کا نام ہے جی ایل اول، اور دوسری ہے ایرکیا، اور تیسری ہے اسرائیل۔ یہ تینوں ایئر لائن بند ہیں، ان کی جو جہاز ہیں وہ کہیں شفٹ کر دیے گئے ہیں ادھر ادھر جزیروں پہ، دور، اسرائیل سے دور۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزاروں اسرائیلی وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور وہ ظاہر امیر لوگ بھی ہیں ان میں اکثریت، اور پھر وہاں پہ آئے ہوئے کچھ سرمایہ کار جو پھنس گئے تھے۔ اب وہ جو سرمایہ کار پھنسے ہوئے تھے، جو بیرونی ملک سے آئے ہوئے لوگ تھے یا وہاں پہ کمپنیز میں کام کرنے والے لوگ تھے، وہ تو اب وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ گئے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کے ہزاروں ڈالر پے کرتے ہیں اور ساتھ قبرص پہ چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے اسرائیلی جو ہیں وہ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کے جو قبرص ہے، جس کو سائپرس کہتے ہیں، قبرص ہم کہتے ہیں اس کو، سائپرس یہ بیسیکلی یونان کا حصہ ہے۔ سائپرس کے دو حصے ہیں، ایک یونان کے پاس ہے، ایک ٹرکی کے پاس ہے۔ تو یہ یونان والے سائپرس میں یہ بھاگ رہے ہیں سمندر کے رستے، اور کوئی رستہ نہیں مل رہا، اور ایئرپورٹس اس نے بند کر دیے۔ ایئرپورٹس بند کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ میزائل لگتے ہیں، جہاز نہ اتر سکتے ہیں نہ چڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نیتنیاہو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے اسرائیلی بھاگ نہ جائیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل آپ کو شاید خالی نظر آئے اگر وہ ان ایئرپورٹس کو آپریشنل کر دے یا لوگوں کو نکلنے کی کوئی اور سہولت مل جائے۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پہ ہزاروں ڈالر تو سارے لوگ نہیں دے سکتے، اور پھر یہ ہے کہ سبھی لوگ جو ہیں وہ سائپرس میں کہاں جائیں گے؟ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہاں سے، اب وہ ایک پینک ہے اس وقت وہاں پہ کہ لوگ اسرائیل خالی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری خبر کی طرف آتے ہیں کہ ایران کے پاس یہ جو فتح کا میزائل ہے، الفتح، یہ ایک ٹریلر ہے۔ یس، یہ ایک ٹریلر ہے۔ یہ بڑی حیران کن خبر ہے، جو ظاہر ہے کہ مغربی میڈیا نہیں دینے دیتا بھی نہیں کسی اور کو بھی، اس کو سنب کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ ساری باتیں سامنے آئیں اور اسرائیل اور امریکہ اور یورپی کمیونٹیز جو ہیں ان کے اندر ایک پینک پھیلے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو ایران کے پاس میزائلوں کے شہروں کے شہر ہیں، یس، شہروں کے شہر، میزائل سٹیز کہتے ہیں اس کو، اور وہ سارے انڈر گراؤنڈ ہیں۔ ایک میزائل سٹی کو دورہ کرنا ہو آپ نے، اس کے میزائل کا دیکھنا ہو، ان کے جو وہاں سے ملی اطلاعات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جب کوئی ماہرین اس کو وزٹ کرتے ہیں تو 8 دن لگتے ہیں ایک جو انڈر گراؤنڈ میزائل سٹی ہے۔ اور یہ جو جتنے میزائل سٹی انڈر گراؤنڈ ہیں یہ سارے کے سارے انہوں نے اپنے آپ کو پتا ہے کہ ایران بہت بڑا ہے رقبے میں، اسرائیل تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ تمام پورے ان کے پاس ٹیرینز ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، ان پہاڑوں کے نیچے انہوں نے یہ شہر بنائے ہوئے ہیں اور اس میں یہ میزائل رکھے ہوئے ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کے میزائل ہے۔ ان کے پاس کون کون سے میزائل ہیں؟ 4-5 آپ کو نام لکھے دیتا ہوں۔ ایک تو ہائپرسونک فتح، جس کا میں نے بتایا، جس نے نیندیں حرام کی ہوئی ہیں اسرائیلیوں کی، اور پھر ان کے پاس قیام، پھر ان کے پاس شہاب 1 2 3، اچھا جی، اور پھر ان کے پاس شیکان اور سجیل۔
تو یہ سجیل آپ کو پتہ ہے کہ جو سورہ فیل ہے اس میں بھی یہ استعمال ہوا لفظ، تو اسی کے نام سے یہ سجیل ہے۔ اور خیبر آپ کو پتہ ہے کہ قلعہ خیبر جو حضرت علی نے فتح کیا تھا اس کے نام سے۔ اور یہ ایسے میزائل ہیں کہ ان کا فی الحال یہ مطلب ایرو 3 ایرو 2 جو ان کے روکنے والے ہیں، میزائل روکنے والے جو سسٹم ہیں، اور پھر بالکل اینڈ پہ جا کے آئرن ڈوم وہ اس پہ، اور تھارڈ کا ان کا جو سسٹم ہے جو میزائلوں کو روکتا ہے، ان کے سامنے یہ فیل ہے۔ دیکھیں ایرانی بڑے مطمئن طریقے سے بات کرتے ہیں۔ ابھی ان کے جو نئے سربراہ بنے ہیں محسن رضائی بھی ان کو کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے اس میزائل سسٹم نظام کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 400 میزائل مارے، ہمارے 10 لگ گئے کافی ہیں۔ اور یہ واقعتاً بات صحیح ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک میزائل بھی لگ جائے تو بہت ہے، اتنی پینک وہاں پھیلتا، اور اتنا کچھ انہوں نے اب تک تباہ کر دیا ہے۔ مثلا انہوں نے ایک 8200 یونٹ ان کا تباہ کر دیا ہے۔ 8200 یونٹ جو ہے یہ بیسیکلی اسرائیل کا وہ یونٹ ہے جس نے اسماعیل ہانیہ کو قتل کرنے کے علاوہ بہت بڑے بڑے انہوں نے اپنے ٹارگٹ سویل کیے تھے۔ یہ ان کا ایک فوجی یونٹ ہے، اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اور پھر ابھی میں آپ کو اسکرین پہ یہ دکھا رہا ہوں تصویریں، ایک میزائل ہے ایران کا۔ یہ میزائل جو ہے یہ فضا میں بالکل انٹیکٹ آپ کو میزائل کی شکل میں نظر آتا ہے، لیکن جب یہ نیچے جاتا ہے سسٹم جو ہے جو اس کو روکنے والے سسٹم ہے ان کو کراس کر لیتا ہے تو یہ میزائل کھل جاتا ہے، اور کھلتا ہے تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے بوم نکلتے ہیں اور وہ پورے علاقے میں پھیل جاتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں اور وہ اس طرح آگ لگاتے ہیں۔ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اتنا زبردست میزائل جو ہے وہ ایران نے ابھی 1 سے 2 صرف وہاں پہ پھینکے ہیں، زیادہ ابھی نہیں پھینکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ اور کون سے جو 8200 یونٹ ہے اس کے علاوہ کون سے ٹارگٹ جو ہے وہ اویل کرے گا، تو وہ اس نے لاک کر لیے ہیں۔ وہ بہت سے ہیں، وہ میں آپ کو اگلے اپ ڈیٹ میں بتاؤں گا کہ کون سے ٹارگٹس ہیں جو لاک کر لیے ہیں، جن کو نشانے پہ لے لیا ہے اور ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور جب ان کو نشانہ بنایا جائے گا تو پھر شاید پوری دنیا کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اور وہ ٹارگٹس بہت اہم ہیں امریکہ کے حوالے سے بھی، اسرائیل کے حوالے سے بھی، یورپ کے حوالے سے بھی، اور پوری دنیا کے لیے بھی، کہ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں سے شاید اگر وہ نشانہ بن گئیں، اور جو کہ بن سکتی ہیں اگر یہ سارا سلسلہ اسرائیل کے حملے جو ہیں وہ رک نہ سکے، اور امریکہ جو ہے اگر وہ حملے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو حملہ ہوگا جو ایران کی طرف سے ہوگا وہ سب کے ہوش ٹھکانے لگا دے گا۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔ مزید اپڈیٹ انشاءاللہ آپ کو ان ٹھکانوں کے بارے میں جن کو لاک کیا ایران نے وہ بتاؤں گا۔